بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ قل ان اللہ قادر علی ان ينزل آیۃ ولکن اکثرهم لا یعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز طلباء، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اعلیٰ معجزات عطا کیے گئے تھے، کیونکہ آپ سارے نبیوں سے اعلیٰ افضل تھے، تو آپ کا معجزہ بھی سب سے اعلیٰ اور افضل۔ لیکن اس کے باوجود کفار مشرکین آپ کے معجزہ کو جادوگری اور کہانت کہتے، آپ کے معجزات کا انکار کرتے اور دوسرے نبیوں کی طرح ادنا درجے کے معجزہ کا مطالبہ کرتے تھے۔ اسی کو بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں یعنی کفار مکہ لولا نزل علیہ، لولا یہ اللہ کے معنی میں تحذیر کے لیے، کیوں نہ نازل کی گئی اس پر کوئی آیت نشانی اس کے رب کی طرف سے، کناقہ جیسے کہ اونٹنی، اور جیسے کہ عصا، اور جیسے کہ مائدہ۔ یہ گزشتہ نبیوں کو یہ سب معجزات عطا کیے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو ان لوگوں نے عدم کے درجے میں اتار لیا، یعنی گویا نعوذ باللہ آپ کی صداقت کی دلالت پر کوئی معجزہ ہی نہیں ہے، حالانکہ آپ کا معجزہ تو سارے معجزات سے اعلیٰ افضل ہے۔ انہوں نے آپ کی صداقت پر الگ دوسرے نبیوں کی مانند ادنا درجے کے معجزہ کا مطالبہ کیا۔ ان کی بصیرت، فراست، عقل معاف ہو چکی تھی۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور غیروں کے معجزات میں فرق کرنا چاہیے تھا کہ آپ کو جو معجزہ دیے گئے وہ اعلیٰ ہے، سب سے بالا برتر ہے۔ پھر یہ اعلیٰ کی طرف تو توجہ نہیں کر رہے ہیں اور دوسرے نبیوں کی طرح ادنا درجے کے معجزہ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کیوں نہ نازل کیا گیا ان پر آیا کوئی علامت نشانی یعنی معجزہ رب کی طرف سے، جیسے ناقہ اونٹنی، اور جیسے عصا، اور جیسے کہ مائدہ دسترخوان۔ قل لہم، آپ ان سے کہیے، ان اللہ قادر، اللہ پاک قدرت رکھنے والا اس بات پر، ان ينزل دونوں قرأت تخفیف اور تشدید کی، کہ وہ اتار دے کوئی آیت معجزہ جیسا وہ مطالبہ کر رہے ہیں، آیتن مما، اس میں کی کوئی آیت نشانی یعنی معجزہ جس کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں، ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان میں کے اکثر جانتے نہیں۔ لا یعلمون فعل متعدی مفعول بھی نکالا، اس بات کو نہیں جانتے ہیں کہ معجزے کا نازل ہونا ان کے لیے مصیبت ہے، کیونکہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، اس سے نفع نہیں اٹھائیں گے، ایسی صورت میں ان کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ یہ معجزے کا نازل ہونا ان پر بلا ہے، مصیبت، آزمائش، لوجود ہلاکہم، ان لوگوں کی ہلاکت کے واجب ہو جانے کی وجہ سے، ان جحدوہا، اگر انہوں نے معجزہ کا انکار کیا، یعنی مطالبہ تو کر رہے ہیں جیسا کہ پچھلی قوم نے مطالبہ کیا، اور پچھلی قوموں کے مطالبے پر معجزہ ظاہر کیا گیا اور وہ ایمان نہ لائے تو انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ ان کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، لہذا معجزہ کے مطالبے کو قبول نہ کیا جانا اس امت کے لیے اللہ کی طرف سے بڑی رحمت ہے،
ورنہ اگر معجزہ کو ظاہر کر دیا جاتا اور وہ ایمان نہ لاتے تو اللہ انہیں ہلاک کر دیتا۔ حالانکہ اللہ نے اس امت کے قیامت تک باقی رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، یہ امت کی خصوصیت ہے۔ لیکن ان میں کہ اکثر جانتے نہیں اس بات کو کہ معجزے کا نازل ہونا ان پر مصیبت آزمائش ہے، ان کے ہلاکت کے واجب ہو جانے کی وجہ سے۔ ان جحدوها، اگر انہوں نے معجزے کا انکار کیا۔ وما من دابہ فی الارض، یہاں سے اللہ کے کمال قدرت کو بیان کرتے ہوئے آیت پیش فرمائی، نہیں ہے کوئی دابہ رینگنے والی مخلوق زمین پر۔ من زائد ہے ماں کے، ماں من کے اندر من زائد ہے۔ دابہ نکرہ ہے، نفی کے تحت عموم کا فائدہ، اسی عموم میں مبالغہ پیدا کرنے کے لیے من زائد لائے۔ کوئی بھی دابہ رینگنے والا جانور، کیڑا مکوڑا کوئی بھی نہیں ہے، تمشی جو چلے زمین پہ، ولا طائر یطیر، اور نہیں کوئی پرندہ جو اڑے پھر ہوا میں۔ بے جناحی، اپنے پروں کے ذریعے، الا امم امثالکم، مگر یہ سب تمہاری طرح ایک جماعت ہے، یعنی ایک مخلوق ہے تمہاری طرح۔ یہاں دابہ فی الارض خاص کر کے کہا مخلوق جو زمین میں، حالانکہ آسمان میں بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو چونکہ زمین کی مخلوق مشاہدے میں آتی ہے اس وجہ سے فی الارض خاص کر کے بیان کر دیا۔ اور زمین کی طرح آسمان کو بھی بنایا، اللہ نے آسمان میں بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ کہا کہ نہیں ہے یہ سب مگر امم امثالکم، تمہاری طرح کی جماعت۔ یہاں تمہاری طرح جماعت کا مطلب ہے جیسے اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری خلقت کی تدبیر کی، تمہیں رزق دے رہا، اور اسی طرح اور دوسرے احوال جیسے حیات، موت، عزت، ذلت، یہ سب تمہاری طرح اور دوسری مخلوقات میں بھی ہے کہ ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، انہیں بھی رزق دے رہا، ان کے لیے بھی حیات، موت وغیرہ، قوت، ضعف، عزت اور ذلت، قدرت، عاجزی، یہ سب کچھ موجود ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تم سب کو پیدا کرنا، تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھانا، بس ایک جان کی طرح۔ تمہاری طرح ایک جماعت، یعنی ان مخلوقات کی خلقت کی تدبیر کرنے میں، تدبیر کا مطلب ہے ان میں ہر لمحہ اللہ پاک اپنی مشیت سے تصرف کرتا رہتا ہے کہ انہیں نفع پہنچاتا، ضرر سے انہیں بچاتا ہے، اور ان مخلوقات کے رزق کے سلسلے میں اور دوسرے احوال کے سلسلے میں، دوسرے احوال یعنی حیات دینا، موت دینا، سارے مخلوقات یہ اللہ کی قدرت میں برابر ہے۔ ایک کو پیدا کرنا سب کے پیدا کرنے، سب کو پیدا کرنا ایک کو پیدا کرنے کی طرح ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب، میں نے نہیں چھوڑا، تفریط یہاں ترک کے معنی میں، کوتاہی کرنا نہیں، اس کے لازمی معنی مراد ہے، ما ترکنا، میں نے نہیں چھوڑا کتاب میں، کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، وہ کتاب جو شیطان سے محفوظ ہے، تغیر تبدیل سے محفوظ ہے۔ یعنی سب کچھ وہاں محفوظ ہے۔ بعضوں نے کہا کتاب سے مراد قرآن ہے، یعنی قرآن میں بندوں کی مخلوق سے متعلق جو چیزیں تھی سب کو بیان کر دیا۔ من شیء، نہیں ہے، نہیں کوتاہی کی، نہیں چھوڑا لوح محفوظ یا قرآن میں، من شیء کوئی بھی چیز، یا بھی من زائد ہے عموم کی تاکید کے لیے، چنانچہ میں نے اسے نہ لکھا ہو، بلکہ سب کچھ محفوظ کر دیا، سب کچھ بیان کر دیا۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر اپنے رب کی طرف وہ سب لوٹائے جائیں گے، اکٹھا کیے جائیں گے، رب کے پاس اکٹھا کیے جائیں گے۔ یہاں اخروی احوال کو بیان کیا، پہلے دنیاوی احوال کو بیان کیا تھا۔ پس اللہ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان جتنے بھی مخلوق ہے، یہاں تک کہ انصاف ایسا ہوگا، یختص للجمع،
بغیر سینگ والے جانور کے لیے قصاص لیا جائے گا، قرنا سینگ والے جانور سے، جمع بے سینگ والے جانور کو کہتے ہیں، قرنا قرن سے سینگ والے جانور، یعنی جانوروں تک میں عدل انصاف قائم کرایا جائے گا۔ ثم یقول لہم، پھر ان سے کہے گا اللہ کونوا ترابا، مٹی ہو جاؤ، والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یعنی اعراض کیا، ایمان نہیں لائے، قرآن کو جھٹلایا، آیات سے مراد قرآن، سمون اسم کی جمع، بکمن ابکم کی جمع، وہ بہرے ہیں قبولیت کے طور پر ان آیات کے سننے سے، وہ بکمن اور گونگے ہیں یعنی حق کی بات بولنے سے، پھر ظلمات کفر کی تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ کفر کو ظلمات سے تعبیر کیا کیونکہ کفر کی انواع متعدد ہوتی ہے، اس لیے جمع کا صیغہ لایا۔ من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، جسے اللہ چاہے اسے گمراہ کر دے۔ من یشاء اللہ اضلال فعل متعدی ہے، یشاء اس کا مفعول بہ لائے، جس کے گمراہ کرنے کا اللہ ارادہ کرے، جس کے گمراہ کرنے کو چاہے، یضلل اسے گمراہ کرتا ہے، ومن یشاء ہدایت، جس کی ہدایت کو چاہے، یجعل علی صراط مستقیم وہ اسے درست اور سیدھے راستے پر کرتا ہے، مراد سے دین اسلام ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ ہی ہے جو نور یعنی ایمان کی ہدایت دیتا ہے، یا ظلم اور کفر کی ظلمت اور تاریکی میں ڈال دیتا ہے۔ ظلمات سے کفر مراد دیا تھا، معلوم ہوا کہ ظلمات یہ ایمان کے مقابلے میں حصی تاریکی نہیں ہے بلکہ معنوی تاریکی ہے، یعنی کفر وغیرہ کی تاریکی ہے۔ جس کے لیے چاہے گمراہ کرنا اسے گمراہ کر دے، جس کی ہدایت کو چاہے اسے کر دے صراط مستقیم، سیدھے راستے یعنی دین اسلام پر۔ قل یا محمد لأہل کتاب، آپ کہیے محمد اہل کتاب سے، ارائیتکم کیا خیال ہے تمہارا، یہ توبیخ کے طور پر کہلایا جا رہا ہے کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتے تھے، اس پر توبیخ، اس پر ڈانٹ ڈپٹ کرنا اور خوف دلانا ہے۔ ارائیتکم کیا دیکھ رہے تم اپنے آپ کو، اخبرونے کے معنی میں یعنی رویت خبر کے معنی میں، اور ارائیتا یہ خبر کا جملہ ہے لیکن انشاء کے معنی میں اخبرونی یعنی مجھے خبر دو، مجھ کو بتاؤ۔ ان اتاکم عذاب اللہ، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے دنیا میں، او اتتکم الساعہ یا یہ کہ تم پر قیامت آ جائے، اور یہ قیامت تم پر اچانک آ پڑے، تمہیں کچھ پتہ ہی نہ چلے، کیا خیال ہے تمہارا؟ تم خبر دو اگر تم پر عذاب آ جائے اللہ کا دنیا میں، یا تم پر قیامت آ جائے جو اللہ کے عذاب پر مشتمل، بغتتاً اچانک۔ یہاں پر ان آتاکم شرط ہے اور شرط کا جواب محذوف ہے، عبارت ہوگی فمن تدعون، تو تم کس کو پکارو گے اگر ایسا ہو گیا، کون تمہاری مدد کو آئے گا؟ غیر اللہ تدعون، کیا اللہ کے سوا دوسرے کی تم عبادت کرتے ہو، دوسرے کو پکارتے ہو؟ حمزہ استفہام یا استفہام انکاری کے معنی میں توبیخ کے لیے، یعنی اللہ کے علاوہ دوسرے کو نہ پکارو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یا غیر اللہ تدعون کے بعد لا نکال کے بتائے کہ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی تم نہ پکارو اللہ کے سوا دوسرے معبود کو، اگر تم سچے ہو اس بارے میں کہ اصنام یہ بت تنفعکم تم کو نفع دیں گے، فدعو، یہ ان کنتم صادقین جو شرط ہے اس کا جواب محذوف تھا، مصنف نے نکالا، اگر تم سچے ہو اس بارے میں کہ بت تم کو نفع پہنچائیں گے، فدعو، تو پھر انہیں پکارو، لیکن وہ تمہیں نفع نہیں پہنچانے والے، اس لیے ان کو پکارنے، ان کی عبادت کرنے سے تم بچتے رہو۔
بل ایاہ تدعون، بل یہ اضراب کے لیے پہلے جو استفہام سے نفی انکار کا معنی سمجھ میں آ رہا تھا اس سے دوسرے مضمون کی طرف منتقل ہوئے، تاکہ بلکہ اسی کو یعنی اللہ کے سوا دوسرے کو نہیں بلکہ صرف اللہ کو، نہ کہ اللہ کے غیر کو، تدعون تم پکارتے ہو، شدائد یعنی اضطراری حالت جب پیش کی جا رہی تھی کہ تم مصیبت میں مبتلا تھے، سختیوں میں، تو پھر تم اللہ ہی کو پکارتے تھے، اللہ کے سوا دوسرے معبود وغیرہ کو نہیں پکارتے، بیماری میں، فقر میں، مصیبت میں۔ تو یہ اضطراری پکار اس بات کی دلیل ہے کہ اختیاری حالت میں بھی وہی صلاحیت ہے کہ اسی کو پکارا جائے، اسی سے مدد چاہی جائے، بلکہ اسی کو تم پکارتے ہو سختیوں میں، پس وہ ہٹا دیتا ہے، دور کر دیتا ہے اسے جس کی طرف تم پکار رہے ہو، بلا رہے ہو، یعنی اس سے تم سے ہٹا دیتا ہے وہ ضرر، مصیبت وغیرہ۔ انشاء اگر چاہے وہ اس کو ہٹانا، یہ کافروں کے اعتبار سے کہ اگر اللہ کی مشیت ہو چاہے تو اللہ پاک تمہاری دعا قبول کرے، ورنہ مومنوں کے لیے تو دعا کی قبولیت کا وعدہ ہے کہ اللہ پاک ضرور دعا قبول کرتا ہے، چنانچہ اعلان ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو، مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں ضرور قبول کروں گا۔ وتنسون تترکون اگر وہ چاہے تو ہٹا دے، انشاء کشفہ اگر وہ چاہے تو وہ ہٹا دے، انشاء کا جواب ہے محذوف، وتنسون اور تم چھوڑتے ہو، بھلا دیتے ہو، اس کو تشرکون جسے تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، یعنی جب اضطراری حالت کی مصیبت تو تم اسی کو پکارتے تھے، اس کے سوا دوسرے معبودان باطلہ کو تم چھوڑ دیتے تھے۔ معلوم ہوا کہ اختیاری حالت میں وہ تمہارے کام نہیں آنے والے ہیں، لہذا جیسی اضطراری صورت میں اللہ ہی کو پکارا ویسی اضطراری صورت میں اختیاری صورت میں بھی اللہ ہی کو پکارو۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے بت کچھ بھی نفع نہ پہنچانے والے، اس لیے وہ ان کی طرف اتفاق نہیں کرتے بلکہ صرف اللہ کو پکارتے۔ کہتے وہ تنسون اور تم بھلا دیتے یعنی چھوڑ دیتے اسے جسے تم شریک ٹھہراتے تھے اللہ کے ساتھ، من الاصنام یعنی بتوں میں سے، فلا تدعونہ لہذا تم اسے پکارتے نہیں تھے۔ اسی طرح اختیاری حالت میں بھی وہی اللہ تمہاری مدد کرنے والا، اسی کو پکارو، اس کو چھوڑ کے غیر کی پرستش نہ کرو، غیر سے مدد نہ چاہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔